اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن جن خوبصورت سماعتوں سے میری آواز ٹکرا رہی ہے سب کو کہوں گی السلام علیکم۔ ناظرین محترم، انسان کے الفاظ ہی ہوتے ہیں جو انسان کی پہچان کرواتے ہیں۔ بعض اوقات انسان اس قدر بد تہذیب الفاظ استعمال کر رہا ہوتا ہے جن کا شاید اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ الفاظ کس قدر ناقابل تلافی ہیں۔ بچے بے شک چھوٹے ہوں یا بڑے، وہ ہمیشہ اپنے والدین سے ہی سیکھتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے بچوں کے سامنے ایسے الفاظ استعمال کریں جو ان کے خیالات پر منفی اثرات نہ چھوڑیں۔ آج کی ہماری داستان ایک ماں کے بارے میں ہے جس کا بیٹا پیشے کے اعتبار سے وکیل تھا، مگر ماں کے غلط الفاظ سے اس کے ذہن میں نفرت کی گرہ لگ چکی تھی۔ مزید جاننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین محترم، ایک عورت کا ایک ہی بیٹا تھا جو کہ وکالت کے پیشے سے منسلک تھا۔ جوانی میں ہی اس کی بیوی 2 جڑواں بچوں کو چھوڑ کر اللہ کو پیاری ہو گئی۔ بچے ابھی چھوٹے تھے، اس لیے ان کی دیکھ بھال کے لیے اس نے دوسری شادی کے بارے میں سوچ بچار شروع کر دی۔ اسی محلے میں ایک بیوہ عورت تھی جس کا ایک بچہ بھی تھا۔ اس عورت کا نام خیر النساء تھا اور وہ بہت ہی شریف اور دیندار عورت تھی۔ وکیل کی ماں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے بیٹے کی شادی خیر النساء سے کر لوں، وہ میرے گھر کو بھی سنبھالے گی اور ساتھ میرے پوتوں کو بھی۔ چنانچہ اس نے اپنے بیٹے سے اس بارے میں بات کی اور اس کا تعارف کچھ اس طرح سے کروایا: بیٹا، خیر النساء بہت نیک عورت ہے، تم اس سے نکاح کر لو، وہ ہمارے گھر کو اچھے سے سنبھالے گی اور اس کے بیٹے کو بھی اپنے گھر میں برداشت کر لو، آخر وہ اس بدذات کو کہاں چھوڑے گی۔ اس کے بیٹے نے شادی کے لیے حامی بھر لی، مگر بدذات لفظ اس کے دل میں گھر کر گیا۔ اس نے شادی تو کر لی مگر خیر النساء کے بیٹے کے ساتھ اس کا رویہ ہمیشہ جارحانہ ہی رہا۔ وہ اسے بلاتے وقت بھی بدذات کہہ کر پکارتا، مگر وہ بچہ اپنے باپ کے رویوں کی طرف کوئی توجہ نہ دیتا اور اس کے کام بہت شوق سے کرتا۔ وہ صبح سویرے جب کھانے کے ٹیبل پر آتا تو اس کو وہ بچہ سلام کرتا اور بھاگ کر اس کا اخبار سامنے رکھ دیتا، مگر وہ اس کے اس کام سے خوش ہونے کے بجائے اسے جھڑک دیتا: ہٹ بدذات، اپنی ماں سے بول جلدی کھانا لائے، میرے بچوں کو اسکول دیر ہو رہی ہے۔ ایک دن وہ بچہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے: ماں، بدذات کیا ہوتا ہے؟ ماں کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی، مگر ناظرین، اس نے اپنے بچے کے دل میں نفرت کی گرہ نہیں لگائی بلکہ اس کو محبت سکھائی۔ ماں نے اسے بتایا کہ بیٹا، جو کوئی بہت پیارا لگتا ہو اسے لاڈ سے بدذات کہا جاتا ہے۔ وہ بچہ بہت خوش ہوا اور اسی کے بعد اس نے دادی اور باپ کے کام اور بھی خوشی اور توجہ سے کرنا شروع کر دیے۔ وہ کبھی دادی کو بھاگ کر جائے نماز بچھا کر دیتا، کبھی ہلکی سی کھانسی پر پانی پلاتا، مگر دادی اسے کہتی: بدذات، میری جان چھوڑ، جا اپنا کام کر۔ وہ دادی کے یہ الفاظ سنتا تو بہت مسکراتا اور ساتھ ہی زور سے دادی کے گالوں کو چومتا۔ اس کے باپ کو جوتے گٹھے کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ ہر نیا سے نیا جوتا خریدتا، اس کی الماری جوتوں سے بھری پڑی تھی۔ وہ بچہ اس کے جوتے بڑے شوق سے پالش کرتا، وہ انہیں خوب چمکا کر رکھتا۔ ایک دن وہ جب کمرے میں داخل ہوا تو اس نے اسے جوتے چمکاتے ہوئے دیکھا تو اس کا دل بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا: او بدذات، یہ لے تمہارا انعام، اور ساتھ ہی اس نے اس بچے کو 500 کا نوٹ تھما دیا۔ وہ بچہ اس قدر خوش ہوا کہ اس نے گھر کے نوکروں سے لے کر گھر میں آنے والے ہر مہمان کو وہ نوٹ دکھایا۔ وہ شخص بعض اوقات اس بچے کو پیار بھی کرنا چاہتا، مگر اس کے دل میں لگائی ہوئی نفرت کی گرہ اسے یہ کام کرنے سے روک دیتی۔ خیر، وقت کی سوئیاں تیزی سے چلتی رہی اور اس کے جڑواں بچے اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک چلے گئے اور اس یتیم نے میٹرک کے بعد تعلیم کو خیرآباد کہہ کر مزدوری شروع کر دی۔ وہ روز صبح سویرے نکل جاتا اور شام کو گھر آتا۔ وہ جب گھر آتا تو اس کی کبھی انگلی زخمی ہوتی اور کبھی اس کے ہاتھ پر پٹی بندھی ہوتی۔ اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ دادی پر بڑھاپا طاری ہو گیا اور وہ ایک دن بستر مرگ پر آ گئی۔ اس نے کئی بار دادی کو اٹھا کر ہسپتال پہنچایا۔ اب وہ بدذات کا مطلب بھی سمجھ گیا تھا، مگر پھر بھی اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔
جب دادی کی روح پرواز کرنے لگی تو تب بھی وہی دادی کے پاس موجود تھا۔ اس نے باپ کے ساتھ مل کر دادی کو لحد میں اتارا۔ بہت کوششوں کے باوجود بھی دادی کے حقیقی پوتے اس کی آخری رسومات میں شامل نہ ہو سکے۔ اب ان نے وہاں ہی شادیاں کر لی تھی اور وہ سال میں ایک بار صرف اپنے والدین سے ملنے آ جاتے، اور یہ یتیم بچہ ادھر اپنے والدین کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑتا۔ اب اس کا رویہ اس وکیل کے دل سے اس نفرت کی گرہ کو کھولنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس کے باپ کو شاندار کارکردگی پر ایوارڈ ملنے میں کچھ ہی دن باقی تھے کہ اسے فالج ہو گیا۔ وہ معذور ہو گیا تھا، لیکن بیٹے نے اس کی خدمت میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ ایوارڈ سیرمنی والے دن اس نے اپنے باپ کو خود تیار کیا، جیسے کوئی باپ چھوٹے بچے کو اسکول کے پہلے دن تیار کرتا ہے۔ پھر اس نے اس کے معذور پاؤں میں ایک نہایت عمدہ جوتا، جو شاید صرف اسی کے پاؤں کے لیے بنوایا گیا تھا، پہنایا۔ نوکروں کے اعلیٰ انتظام ہونے کے باوجود وہ خود اپنے باپ کی ویل چیئر چلا کر اس سے ایوارڈ لینے لے گیا۔ اس نے ایوارڈ لیا تو بیٹے نے اس کو گلے لگایا اور بولا، "آئی ایم پراؤڈ آف یو بابا"۔ اس کے کان میں اماں کے وہی لفظ بدذات گونج رہا تھا۔ ایوارڈ کے بعد بیٹا اسے جوتوں کی ایک فیکٹری میں لے گیا۔ وہاں داخل ہوتے ہی ہر شخص اس کے بیٹے کے احترام میں کھڑا ہو کر اسے سلام کرنے لگا۔ پھر وہ ویل چیئر چلاتے ہوئے اسے ایک دفتر میں لے گیا جو بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہاں جا کر بیٹے نے اسے بتایا کہ ابا جان، یہ میرا دفتر ہے اور میں اس جوتوں کی فیکٹری کا مالک ہوں۔ اس نے بتایا کہ آپ کو جوتے اکٹھے کرنے کا بہت شوق تھا۔ میں نے آپ کے اسی شوق کو مد نظر رکھ کر جوتوں کا کام شروع کیا۔ اب وہ وکیل آنکھوں میں آنسو لیے اپنے کیے پر شرمندہ غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگنے لگا۔ بیٹے نے اس کے ہاتھوں کو چوم لیا اور کہا، ابا جان، میرے سب دوستوں کے ابو تھے تو میرے ابو نہیں تھے، تو میں نے بہت دعائیں مانگی تھی۔ آپ میری ان دعاؤں کا ثمر ہیں، تو میں آپ سے محبت کیسے نہ کرتا۔ اس کی یہ بات اس وکیل کو اندر سے کھوکھلا کر چکی تھی، اور وہ بدذات آج اس کے سامنے ایک کامیاب شخص تھا جو پوری دنیا میں مشہور ہو چکا تھا۔ مگر ناظرین، اس کی کامیابی کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ اس کی ماں کا تھا، جس نے اسے بدذات کا مطلب بتا کر اس کے کانوں میں نفرت کا زہر گھولنے کے بجائے محبت کی مٹھاس ڈالی تھی۔ آج اس شخص نے پہلی بار بیٹے کو گلے لگایا تھا اور اس کا ماتھا چوم کر بولا، آئی ایم پراؤڈ آف یو مائی سن۔ یہ کام اسے بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا، مگر نفرت کے اس نے بیج نے کبھی اسے پیار کرنے نہ دیا۔ ناظرین محترم، یہ تھی اس ماں بیٹے کی کہانی جن کو نفرت نے انہیں اپنے سامنے ہی مجرم بنا دیا تھا۔ یاد رکھیے کہ ہمیشہ ایسے الفاظ استعمال کریں جو اگر آپ کو بدلے میں سننے پڑیں تو آپ کو تکلیف نہ ہو۔ اپنے الفاظ کو سوچ سمجھ کر استعمال کیجیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔